بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاطمہ نعت آفیشیل 786۔ آج میں ایک عظیم رشتے کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، اس رشتے کے بارے میں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادتوں کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد ہی جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں والدین کی۔ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں رشتے ضرورت اور مطلب کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں۔ انسان کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دے دے، اکثر لوگ آپ کے خلوص اور آپ کے اعتبار کو پس پشت ڈال کر اپنی راہ لے لیتے ہیں، لیکن اس خود غرض زمانے میں ایک ایسی ہستی ہے جس کی محبت بے لوث ہے، اور وہ ہے والدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بندگی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حکم اور مشورہ سب سے زیادہ مقدم ہے تو وہ والدین ہیں۔ والد کا آپ کو کسی چیز سے روکنا دراصل ان کی پوری عمر بھر کی تجربات اور آپ کے لیے ان کی طرف کا نچوڑ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب والدین کسی بات سے منع کریں تو اس میں نہ صرف دنیاوی بھلائی ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی بھی شامل ہے۔ وہ دنیا کے بدلتے چہروں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بابا ہمیں کسی شخص یا کسی بات سے روکتے ہیں تو ہم اپنی جوانی اور نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بابا کو کیا پتہ، وہ تو پرانے زمانے کے ہیں۔ وہ جب ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ انسان تمہارا ساتھ نہیں دے گا، یہ تمہیں بیچ راہ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دے گا، یہ تمہارے لیے بہتر انسان نہیں ہے، یہ تمہارے خلوص کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہے، شاید وہ ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں پا رہے، شاید ان کی نظریں وہ نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ میرا اتنا اچھا دوست ہے، اتنی اچھی ساتھی ہے، بابا ان کے ساتھ رہنے کیوں منع کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابا نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہوتی ہے، انہوں نے زمانے کے سرد و گرم چکھے ہوتے ہیں، وہ چہروں کے پیچھے چھپے مطلب کو ہم سے پہلے پہچان لیتے ہیں۔ والد کا آپ کو کسی چیز سے روکنا دراصل ان کی عمر بھر کی تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ جب کوئی آپ سے بہتر ملنے پر آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور آپ کے اعتبار کا قتل کر دے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ بابا ٹھیک کہتے تھے۔ اس وقت انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ جب آپ کا کوئی دل توڑ کر جائے گا نا، جب آپ کو کوئی چھوڑ کر جائے گا نا، آپ روئیں گے، تڑپیں گے، آپ سسکیاں لیں گے، پھر اسے کوئی احساس نہیں ہوگا جو آپ کو چھوڑ کر جانے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ والدین کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ والدین کی نافرمانیاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ اپنے والد کے
لیے غلط رائے رکھ رہے تھے کہ میرے بابا مجھے بہت ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں۔ جب وہ انسان آپ کو چھوڑ کر جائے گا نا، تو اس بندے کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کس مشکل میں ہیں، آپ درد میں ہیں، تنہائی میں ہیں، آپ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن آپ کے بابا وہ ہیں جنہیں آپ کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی چین نہیں آئے گا۔ اس لیے جب بابا کسی چیز کے لیے منع کریں تو مان جایا کریں۔ ان کے نا کے پیچھے آپ کی پوری زندگی کی سلامتی چھپی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں ان ٹھوکروں سے بچانا چاہتے ہیں جو انہوں نے خود کھائی ہوتی ہے۔ اپنے بابا کی قدر کریں، کیونکہ ان کی نظروں میں ان کی نظریں وہاں تک جاتی ہیں جہاں ہماری سوچ کا بھی آغاز نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگ آپ کی قربانیوں کو بھلا سکتے ہیں، لیکن والد وہ سایہ درخت ہے جو خود دھوپ سہتا ہے مگر اپنے اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب وہ ہمیں کسی راستے پر چلنے سے روکتے ہیں تو وہ دراصل ہمیں ان قاتلوں سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، ان قاتلوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اعتبار خلوص کا خون کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ بے شک دنیا آپ کو اپنے مطلب سے چاہتی ہے اور ذرا سا بہتر متبادل ملنے پر آپ کے تمام تر قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہے۔ لیکن بابا کی محبت بے غرض ہے۔ ان کے نام میں ہماری سلامتی چھپی ہوتی ہے، ان کے انکار میں ہماری سلامتی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ کسی چیز سے منع کریں تو اسے اپنی خوشی پر مقدم رکھیں، کیونکہ ان کی نظر وہاں تک جاتی ہے جہاں ہماری سوچ ابھی پہنچ بھی نہیں پاتی۔ اپنے بابا کی قدر کریں، کیونکہ ان جیسا مخلص دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، اور اسی طرح مزید ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل فاطمہ نعت آفیشیل 786 کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔